بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت ہو گیا ہے اور میں اب بلا تاخیر اپنے نہایت ہی محترم اور معزز مہمان جو کہ حیدرآباد سے صرف اسی پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں کم سے کم 1 گھنٹہ سنتے تو شاید کچھ تشفی ہوتی ہم کو کہ ان کے اندر جو جذبہ ہے، وہ جو جذبے کو، جو اس اخلاص کو وہ بانٹ رہے ہیں پورے ہندوستان میں، اس کی قدر و منزلت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، وہی کرے گا۔ اور میری مراد ڈاکٹر محمد عبدالرفیق صاحب سے ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جتنے مختصر انداز میں ہو سکتا ہے اپنے جذبات ہم تک منتقل کر دیں۔ اور مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب آنے والی ہے اور اس پہ ہمارا قابو نہیں ہے کہ ہم اس پہ کچھ کر سکیں۔ عارف بھائی نے اپنے کہا تھا اس میں کہ بچوں کے جذبات کے لحاظ سے ہم تھوڑا سا پروگرام کو نہیں شارٹ کر پا رہے ہیں جو پروگرام نے بنایا تھا، ادھر 1.5 گھنٹہ جو ہمارا خراب ہوا اس کی بھرپائی کوئی اور وقت تو نہیں کر سکتا۔ تو میں نہایت احترام کے ساتھ ڈاکٹر محمد عبدالرفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ اس عظمت اکیڈمی کے سرپرست ہیں، جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس کے ایک اہم ممبر ہیں، اور انہی کے دیے ہوئے جذبوں سے ہم نے یہ حوصلہ پایا ہے کہ اس عظمت اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ کر سکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی دعائیں شامل حال رہیں، ان کی رہنمائی شامل حال رہی تو ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر رفیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the most beneficent, merciful, respected طاہر جمال صاحب، عارف صاحب، آصف صاحب، تمام علماء اکرام اور یہاں پر معزز شخصیتیں، سعید صاحب اور طارق اعظم صاحب اور تمام اولیاء اکرام، بھائیوں اور بہنوں، بچوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہاں پر اس عظیم الشان تقریب میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی عظمت اکیڈمی کے ایک اسکول میں کل رات میں تھا، سعد انگلش اسکول جو وارانسی سے جونپور میں ہے۔ ماشاءاللہ اتنا بہترین پرفارمنس تھا بچوں کا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے تمام علوم، یہی آج ہماری کامیابی ہے۔ اگر آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ میں تمام دنیائی علوم اور ایک ہاتھ میں جو ہے قرآنک علوم۔ میرے قرآنک علوم سے مراد عربی لینگویج ہے، جو قرآنک لینگویج ہے وہ ہے۔ اور میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، الحمدللہ 17 سال WHO میں کام کیا۔ ابھی میں حیدرآباد میں ایک سوسائٹی سے منسلک ہوں، شادان ایجوکیشنل سوسائٹی۔ ہمارے 4 میڈیکل کالجز چلتے ہیں جس میں ایک خواتین کا میڈیکل کالج چلتا ہے، اور اس کے ساتھ میرا جو ہے پورے انڈیا میں ہمارا کام چلتا ہے کیٹلسٹ کے نام سے، جو سپارک کرتا، جو ریاکشن کو ایکٹیویٹ کرتا۔ تو we are totally committed from 6 o'clock in the morning till 9-10 o'clock daily۔ کہیں بھی بولیے انڈیا میں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں میرا جو ویژن ہے وہ صرف اسکول کا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہاں تو شروعات اچھی ہوئی ہے، بہترین ہوئی ہے، کیونکہ نارتھ میں ابھی کام بہت ہی پرائمری سٹیج پہ ہے۔ آج ایک سونامی آ رہا ہے اور ہم جو ہے 2-3 سینڈ بیگ سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ ایک سیلاب آ رہا ہے اور ہمیں اس کی تدابیر کرنا ہے کیسے روکا جائے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو آج کے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے اس سے کیسا منسلک کرنا ہے۔ ابھی ہم اویس صاحب کا جو سنے یہ ایک جھلک ہے، یہ ایسے جو ہے فیوچر APJ کلام بول سکتے ہیں۔ ایسے کئی ٹیلنٹڈ بچے آج موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ بالکل ان کا ٹیلنٹ ایسے چلے جا رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی ان کے ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے ٹیپ کرے، اور میرا سوچنے کا جو انداز ہے آج تجربے سے وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم یہ ہاتھ موٹا ہو جائے تو ٹیومر بولیں گے، پیر موٹا ہوا تو فیلپا بولیں گے، پوری باڈی اچھی ہوئی تو مسٹر انڈیا بولیں گے۔
تو ہماری کمیونٹی کو ہر فیلڈ میں کرنا ہے. آپ سول سروسز میں ہونا ہے, آپ ڈاکٹرز ہونا ہے, انجینئرز ہونا ہے, لائرز ہونا ہے, انٹرپرینرز ہونا ہے, بہترین انسان ہونا ہے, بہترین تاجر ہونا ہے. یہ دس کین گو ایز اے کمپریہنسو پلان. یہ تمام شعبے ایک ہی ساتھ میں کام کر سکتے ہیں, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ جب تک ہم ان فیلڈوں میں کام نہیں کریں گے جو ہے ہم کہیں کے رہیں گے. آج جو اسپیڈ سے جو باطل جو چل رہا ہے, آج جو طاقتیں کام کر رہی ہیں, وہ طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ بچوں کے اندر کل ہم دیکھیں سعد اکیڈمی میں اتنے بہترین ٹیلنٹ ہے, اگر ان کو سول سروسز میں لے جائیے وہ آئی پی ایس آفیسر بنیں گے. اگر ایک سول سرونٹ آ کے یہاں کا ڈی ایم بن جائے اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صفات کی جھلک ہو تو پورا کا پورا ڈسٹرکٹ آ کے اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے گا. یہ آج ہونا ہے. ہمیں نمونے چاہیے, صرف کتابوں میں بنا ہوا نہیں چاہیے. اگر ایک آئی ایس آفیسر کیسا گزارنا ہے اس کے پاس نہیں آئیں گے لوگ, یہ ان کے پاس جائے گا, جھوپڑیوں میں جا کے اس کے ساتھ ناشتہ کرے گا. ان کے کیا چیزیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھیے. آئیڈیل لیڈر ان گڈ گورننس. آج دنیا میں کوئی ان کے ویسا گورننس کرنے والا نہیں ہے. آپ لیجئے, ویسٹ سے لیجئے, ایسٹ سے لیجئے, کہیں بھی لیجئے, کوئی بتائیے ایسے کوئی ہے کیا؟ ان کے تو کئی جھلکیاں ہیں زندگی کی. جو 6 چیزیں بتاتے تھے کہ موٹا کھانا, موٹا پہننا, 24/7 ان کی آفس کھلی رہتی تھی, نو باڈی گارڈ. کسی کا وصال ہوتا تو ان کے پاس جا کے جو ہے تجویز تقین میں رہتے, اور کوئی بیمار ہوتا تو ان کے پاس جا کے جو ہے ان کی عیادت کرتے. تو یہ چیزیں تھیں. آج اس کی جھلک بھی آ جائے تو آپ کے لیے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں, بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, حق کی تلاش میں ہیں. ابھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا. میں جو ہے نیلور جا رہا تھا, راستے میں ہمارے ساتھ ایک جو ہے ہمارے ہم وطن تھے, تو وہ بچے کا نام سریش تھا. اس نے آیا, اتنی دور بیٹھا کھانے کے لیے, میں اس کو خرید کیا. اس کے بعد میرے ہاتھ سے کھانا کھلایا, رو دیا. وہ کیا کروں ڈاکٹر صاحب بولیے. تو آج ہم گلے لگائے نہیں ان کو بھی دوری رکھے ہم. تو ان کو خرید تو کریں ہم, ہمارے اخلاق سے, کردار سے, ہمارے عمل سے, ہماری تعلیم سے, ہمارے جذبے سے, ہمارے ٹریٹمنٹ سے, ہمارے ان کے مشکل حالات میں جا کے ان کے ساتھ دیتے ہوئے. تو یہ ہم کرنا ہے خدمت کے ذریعے سے. جو ہے ہمارے یہاں پر حیدرآباد میں ماشاءاللہ یہ تمام چیزوں پہ کام چل رہا ہے. چیلنجر سول سروسز اکیڈمی ہے جہاں پر 150 بچے سول سروسز کی ٹریننگ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے پاس 720 بچے مسلمان ڈاکٹر بن رہے ہیں تلنگانہ میں. میں جب میڈیسن کیا تھا خالی 40 بچے بنتے تھے, صرف 40. تو یہ ہمارا جو ہے آج ان لائنوں میں ہمارا جو تقابل ہے آگے بڑھنا ہے. ہمارا پرسنٹیج ہے 13%. We have crossed 13%. We are 20% now in the field of medicine. 120 بچے اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اس وقت. یہ بچے کل کے دن کارڈیالوجسٹ بنیں گے, یورولوجسٹ بنیں گے, ریفرالوجسٹ بنیں گے. اور 100 خواتین بچیاں ایسے برقعے میں آ کے جو ہے 100 بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہے. 2 بیچز نکل چکے آلریڈی. یہ بچیاں دوپہر میں نماز پڑھتی ہے, ٹفن کھاتی ہے, سورہ یاسین پڑھتے بیٹھتی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے ایسے بچیاں ڈاکٹر بنے؟ ہمارے خواتین کو کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ جب آپریشن ہوتا ہے تو غیر محرموں کے حوالے ہوتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تمام خواتین یہ بولے کہ میں ایک بچے کو ڈاکٹر بناؤں گی. اور یہ اس کا بیسٹ طریقہ ہے جو شاہین اکیڈمی بیدر میں چل رہی ہے, اس کا ایک برانچ یہاں پر عظمت اکیڈمی قائم کرے. اس کے لیے کیا ہونا ہے؟ ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. اگر یہاں رہنا بھی پڑا 1 مہینہ رہوں میں قائم کریں گے. اور وہ جذبات دیکھا میں ان کے ٹرسٹیز کے, ایک جھلک دیکھا کل سعد انگلش اکیڈمی کے, اور یہ آج عظمت اکیڈمی کے عارف صاحب سے, آصف صاحب سے, ہمارے طاہر بھائی سے ماشاءاللہ کافی ملاقاتیں ہوئی. پھر حیدرآباد کا دورہ ہوا, ہم ایک چیز بتائے آج. تو یہ چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے. اور میں آئندہ اللہ سے امید رکھتا ہوں آج جو 7 اسکول چل رہے 700 اسکول ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے. اور میں علماء حضرات یہاں جو بیٹھے ہوئے ان کو کہوں گا کہ
آپ ماڈرن سکولز قائم کریں. کیوں قائم کریں؟ آج کرسچن مشنری سکولز جو قائم کرتے ہیں کون چلاتے ہیں؟ بردرز چلاتے ہیں، سسٹر چلاتے ہیں، کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹڈ. اخلاق سکھاتے ہیں، کردار سکھاتے ہیں، اٹھنا سکھاتے ہیں، بیٹھنا سکھاتے ہیں، پڑوسی سے کیسے حقوق سارے کر رہے ہیں. آپ صرف انگلش میتھ سائنس پڑھانا ہے. اگر آپ یہ انسٹیٹیوشنز قائم کریں، اس کے پاس سے پھر ایسے جوہر نکلیں گے، ایسے لوگ نکلیں گے جو دنیا آج تڑپ رہی ہے ان کو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقت کی کمی ہے اور ہمارا سائنس اکیڈمی ہے جہاں پر ابن سینا، ابن رازی، ابن زربی، جابر بن حیان، ابن حیتم، یہ ہمارے باوازدہ ہے. پہلی جو ہاسپٹل بنایا ابن رازی نے بنایا. آج جو ویکسینیشن لیتے ہیں ہم وہ ابن رازی نے کیا. اور قانون الطب کتاب جو لکھی گئی ابن سینا نے لکھی، جو پورے ویسٹ میں پڑھائی گئی. یہ لوگ حافظ تھے، عالم تھے، انہوں نے اقرا کا پورا مطلب سمجھا تھا. آج ہم ڈیوائڈ کر دیے اقرا کو دین اور دنیا پہ. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اگر میں ڈاکٹر ہوں، اگر صحیح طریقے سے تشخیص کر رہا ہوں، بنا زیادہ ان کے پیسے نہیں لے رہا ہوں، اگر صحیح طریقے سے ان کو کر رہا ہوں، حلال رزق کما رہا ہوں، وہ عبادت ہے. اگر آپ انجینئر ہیں، صحیح بلڈنگ بنا رہے ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، عبادت ہے. آپ سی اے ہیں، ویسے آپ پولیس والے بھی ہیں، اگر صحیح کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے. تو ہم تفرقہ نہیں کرنا ہے. میں تمام علماء حضرات سے یہاں پر جو موجود ہیں ان کو کہوں گا، آپ ایک ایک سکول سٹارٹ کیجئے، پھر دیکھیے لائن لگ جائیں گے لوگوں کو. کیا نہیں چاہتے والدین کے حقوق ادا کریں؟ کیا نہیں چاہتے کہ آپ پڑوسی کے حقوق ادا کریں؟ ایک اچھے شہری رہیں آپ، اور جو ہے آپ ایسٹ بنے کنٹری کے لیے، لائبلٹی نہ بنے. آپ جب دینے والے رہیں گے تو لوگ سیلوٹ کریں گے، جب لینے والے رہیں گے تو بازو جاؤ بنے. تو آپ کے جو سکلز ہیں، روبوٹکس ہے، ابھی جو بچہ نے بتایا، ان کے ہم ابھی 70 سینٹرز قائم ہو چکے ہیں حیدرآباد میں روبوٹکس کے. 60,000 بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہے 3D اینیمیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوڈنگ، ڈی کوڈنگ. یہ ہمارے آنے والے سکلز ہیں. یہ اگر جان لیں گے بچے، سکلز کا مطلب کارپینٹری اور جو ہے پلمبر، الیکٹریشین سمجھتے ہیں. آج کے جو سکلز ہے CNC ٹیکنیشنز، آج کے جو سکلز ہے روبوٹکس، آج کے جو سکل ہے جو ہے سولار ٹیکنیشن، ایروناٹیکل ٹیکنیشن، اس کے ساتھ سٹیم سیل ٹیکنیشن. یہ ایک ایک بچے کی سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے 7,000 50,000. اس کی ایک یونیورسٹی ہے سینچورین یونیورسٹی جو بھونیشور میں ہے. آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے، 1 لاکھ ٹرائبلز کو جاب مل رہا ہے. ہم کہیں پڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ ابھی تک 6 ڈیلیگیشن گئے ہیں تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے. ہم اس کے اندر 204 ریزیڈنشل سکولز قائم کیے، 730 کروڑ کے. اس کے ساتھ اور جو ہے یہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کے لیے بھی گورنمنٹ نے 4 سینٹرز دیے ہیں 10-10 ایکڑ زمین کے ساتھ. انشاءاللہ ہم 10,000 سے 20,000 نوجوان بچوں کو ہم روزگار دیتے ہوئے اپنے پیروں پہ ٹھہرتے ہوئے اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے. اب وقت کی تنگی کے حساب سے میں آپ لوگوں سے رخصت لیتا ہوں، دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ آج جو عظمت اکیڈمی جو چھوٹے سے وقت پہ 7 سکول ڈالی ہے، اور 2 سکول تو میں دیکھ چکا ہوں بہترین ہے، اور ان سے امید ہے کہ ایک جو ہے سیلاب کے ویسا جائے گا، ایک مشن رہے گا. اس کے اندر سب وہ اسکول آئیں گے اور جو ہے ماشاءاللہ ایک تعلیمی انقلاب رہے گا. اور آنے والے 10-20 سال میں کوئی بھی ہمارے پاس الٹریٹ نہیں ہوگا. لیٹ اے کینڈل آف لٹریسی، ریموو لٹریسی. انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ڈاکٹر صاحب سے بہت معذرت خواہ ہوں، بہت ہی معذرت خواہ ہوں. ہم نے اپنی خواہش سے اور آج سے 2 مہینہ پہلے ٹائم لے کر کے ہم نے بلایا تھا، اور یہ سوچ کے بلایا تھا کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تو جو ہے ہم آپ سے ضرور استفادہ کریں گے، اور لیکن وقت نہیں ہے.